السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو پرجوش فیملی۔ منگولوں کے نام اور ان کے ظلم و بربریت کی داستانوں سے اب بھلا کون واقف نہیں۔ آپ سب بہت سے ایسے منگول خانوں کی کہانیاں جانتے ہوں گے جنہوں نے خون کی ندیاں بہا دیں اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، لیکن کیا ہی کمال کہانی ہوگی اس منگول خان کی جس نے یہ روایت بدل ڈالی۔ منگول تخت پر بیٹھے ہوئے بھی اس نے جبر نہ کیا، جس کی صدیوں سے روایت چلتی آ رہی تھی۔ اس خان میں مداحوں کی دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو گیا، اس لیے اس کی کہانی سب کو خوب متوجہ کر رہی ہے۔ مداحوں کے پرزور مطالبے پر آج کی ویڈیو میں ہم الخانی ریاست کے 7ویں خان غزن خان کی بات کریں گے، جس نے تاریخ کو ہی پلٹ دیا تھا۔ غزن خان، جسے اکثر تاتاریوں کا خان قزان کہا جاتا تھا، اس نے ایران میں قائم منگول الخانی ریاست میں 1295 سے 1304 تک حکومت کی تھی۔ غزن خان آرگن خان اور بلوحان خاتون کا بیٹا تھا، جو 1271 میں پیدا ہوا۔ وہ گہاتو خان کا بھتیجا اور بائدوحان کا کزن تھا، جو اس سے قبل منگول تخت پر بیٹھے تھے۔ غزن خان اور اس کا بھائی تربیت کے لیے دور بھیج دیے گئے تھے، جہاں انہوں نے ایک عیسائی کے طور پر پرورش پائی اور ساتھ ہی بدھزم کے پیروکار بھی بنے، کیونکہ وہ منگولوں کا لازم مذہب سمجھا جاتا تھا۔ غزن خان کی بیوی کے طور پر پرنسس کوکچن کا نام درج ہے، جس کی کہانی قدرے دلچسپ تھی۔ کوکچن چائنا کی ایک منگول شہزادی تھی، جس کے لیے 1291 میں قبلائی خان نے مارکو پولو کو حکم دیا تھا کہ اسے آرگن خان کے لیے لایا جائے، تاکہ اس کی شادی آرگن خان سے کروا دی جائے۔ مگر مارکو پولو کو چائنا جا کر شہزادی کو لانے میں اتنا عرصہ گزر گیا کہ تب تک آرگن خان ہی چل بسا۔ مارکو پولو کانجو سے چلا اور سماترا کے سمندر سے ہوتا ہوا انڈیا گیا۔ بہت سے کٹھن مرحلوں سے گزر کر جب وہ الخانی سلطنت میں 1293 یا 1294 کے قریب پہنچا تو معلوم چلا کہ آرگن خان تو مر چکا ہے اور گہاتو خان تک سنبھالے ہوئے ہے۔ تو پھر مارکو پولو نے شہزادی کوکچن کو نئے خان کے حوالے کر دیا۔ مگر جب غزن خان تخت نشین ہوا تو اس شہزادی کی شادی غزن خان سے کرا دی گئی۔ غزن خان چینی، عربی، ترکی، منگول اور فارسی کے علاوہ بھی کئی زبانوں میں مہارت رکھتے تھے۔ اس کے مغربی لوگوں کے ساتھ خاصے قریبی تعلقات تھے۔ اسے لسانیات، زراعت اور پینٹنگ میں بھی خاصی دلچسپی تھی۔ یہ تو غزن خان کی ذاتی خصوصیات تھی۔ اقتدار میں آنے کے بعد اس کے کارناموں پر اگر نظر ڈالی جائے تو سر فہرست یہی ہے کہ غزن خان کے دور سے قبل الخانی ریاست میں مسلم اکثریت ظلم و جبر کی چکی میں پس رہی تھی۔ تمام الخانی خان ابھی تک بدھ مت کو ہی فروغ دیتے آئے تھے، لیکن 1295 میں غزن خان جب مسلم منگول امیر نوروز کی حمایت سے تخت نشین ہوا اور اپنے کزن بائدوحان کا تختہ الٹ دیا تو ساتھ ہی اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ بہت سی روایات کے مطابق تو نوروز کی مدد کے بدلے اسے اسلام قبول کرنا پڑا تھا، مگر بعض دلائل کے مطابق غزن خان نے مختلف اولیاء کے زیر اثر اسلام قبول کیا تھا۔ خیر، اسلام قبول کرنے کے بعد غزن خان نے اپنا نام بدل کر محمود رکھ لیا تھا، اسی لیے اسے زیادہ تر محمود غزن خان کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق مسلمان ہونے کے باوجود بھی غزن خان نے منگول شمن پرستی کو جاری رکھا اور ٹینکی کی بھی پوجا کی تھی۔ ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ غزن خان نے اپنے دور میں الخانی ریاست میں منگول شمنوں کو رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ الخانی ریاست کا یہ سلطان محمود غزن خان 1295 میں تخت پر بیٹھا تھا اور امیر نوروز کی بدولت مسلمان ہوا۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس خان کے اسلام قبول کرنے میں قطب الدین شیرازی اور اس کے بھائی کمال الدین شیرازی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انہی کے زیر اثر غزن خان اسلام کی طرف بڑھے تھے۔ محمود غزن خان کے 9 سالہ دور میں ایران کے تمام منگولوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب الخانی ریاست کی تاریخ پلٹ گئی تھی۔ غزن خان کے دور میں اسلامی خدمات بھی قابل ذکر ہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں تبریز کے مغرب میں اپنے لیے ایک مقبرہ بنوایا اور علماء کے لیے مدارس بھی، صوفیہ کے لیے بنائے گئے مدارس کی ترقی کے لیے اقدامات بھی کیے۔
لیکن پھر سے ریاست لڑکھڑانے لگی جب امیر نوروز اور خان کے اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر نوروز نے دین اسلام کو ہر ایک کے لیے لازم قرار دے دیا اور باقی تمام مذاہب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عیسائی گرجا گھروں اور بدھ مت کی عبادت گاہوں کو جلا دیا، یہاں تک کہ بہت سے پادریوں کو قتل بھی کر دیا۔ اس نے سلطنت میں ہر شخص کے پگڑی پہننے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کے رد عمل میں غزن خان نے ان مظالم کی سخت مخالفت کی۔ غزن خان نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ کیتھولک اسی طرح زندگی بسر کریں جیسا کہ وہ پہلے کرتے تھے، یعنی سب کو مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اب ان واقعات کی بدولت غزن خان کو نوروز سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا اور نظام کو مضبوط کرنے کے لیے غزن خان نے نوروز کے تمام حامیوں کو پکڑ کر قتل کروا دیا۔ لیکن نوروز بھاگ گیا اور اس نے ہرات کے گورنر کے پاس پناہ لی، مگر گورنر نے اسے غزن خان کے حوالے کر دیا، جس کے بعد اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزن خان نے ان تمام کمانڈروں اور سرداروں کو پرتشدد طریقے سے دبایا جن سے اسے سازش کا شبہ تھا۔ یوں اس نے اپنی حکمرانی مضبوطی سے قائم کی۔ ان تمام حالات کے سنبھلنے پر غزن خان نے معاشیت کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف قوانین بنائے۔ لوٹ مار کرنے اور قتل عام پر سخت سزائیں دی جانے لگی۔ غزن خان نے اپنے دور میں شیعہ مسلم کے ساتھ کافی رواداری کا مظاہرہ کیا۔ تبریز میں بہت سی مساجد اور مدرسے بھی تعمیر کروائے، لیکن پھر سے ایک نئی مصیبت سر اٹھانے لگی۔ اناطولیہ میں منگول گورنر سولیمس نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ 1298 میں غزن خان نے 50,000 تجربہ کار سپاہیوں کی ایک فوج تیار کی اور 1299 میں غزن خان کے کمانڈر قتلو شاہ نے آ کر بغاوت کو کچل کر رکھ دیا۔ 1 سال کے اندر اس آفت سے چھٹکارا حاصل کر لیا گیا، مگر اس بغاوت کی بدولت غزن خان کی مملوکوں کے خلاف مہم تاخیر کا شکار ہو گئی۔ حالانکہ غزن خان مسلمان تھا، مگر پھر بھی اس نے شام میں مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ غزن خان ان منگول خانوں میں سے تھا جس نے عربوں کے خلاف یورپیوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا، کیونکہ مملوک ان کے مشترکہ دشمن تھے۔ آرمینیائی ریاست نے پہلے ہی غزن خان سے وفاداری کا اعلان کر رکھا تھا۔ 1299 سے لے کر 1303 تک غزن خان نے مسلسل صلیبیوں کے ساتھ مل کر مملوکوں پر حملے کیے اور یہ کافی زبردست جنگیں ہوا کرتی تھیں جو وقفے سے جاری ہی رہتی تھیں۔ 1299 میں دراصل غزن خان نے اس زبردست اتحاد کی بدولت حلب پر قبضہ کر لیا اور اس کے اتحادیوں نے وادی الحزندار کی جنگ میں مملوکوں کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ایک فوجی گروہ دمشق گیا اور اس شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1299 کے آخر یا 1300 کے شروع میں ہی غزن خان نے اپنی فوجیں واپس بلا لی اور انہیں کچھ وقفہ دیا، مگر یہ سکون کے لمحات بہت مہنگے ثابت ہوئے۔ بے شک غزن خان نے اپنے پیچھے 10,000 فوجیوں کا ایک دستہ چھوڑا تھا اور آئندہ 1 سے 2 سال میں واپس آ کر مصر پر حملے کا بھی وعدہ کیا تھا، مگر یہ سپاہی تھوڑا عرصہ ہی ان زمینوں پر قبضہ بحال رکھ سکے، کیونکہ جب مئی 1300 میں مملوک واپس آئے تو انہوں نے اس فوج کو واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد جولائی میں صلیبیوں نے ایک بحری بیڑا بھیجا اور مصر اور شام کے ساحلوں پر حملے کیے۔ حالانکہ اس بیڑے میں یروشلم کا ہنری دوم، قبرص کا بادشاہ اور اس کا بھائی لارڈ آف ٹائر اور غزن خان کا خاص ایلچی بھی تھا، مگر اس بحری بیڑے کو بھی خالی ہاتھ ہی واپس لوٹنا پڑا۔ اس کے بعد 2 واقعات ایسے تھے جہاں معاملات مزید کشیدہ ہوئے۔ 1300 کے آخر میں بحری جہاز ٹوٹوسا پر حملے کے لیے واپس آئے اور روارڈ جزیرے پر غزن خان کی فوج یعنی منگولوں کا انتظار کیا گیا، مگر وہ خراب موسم کی وجہ سے نہ پہنچ سکے اور صلیبی بھی واپس چلے گئے۔ اور پھر جب 1301 میں منگولوں کے 60,000 آدمیوں نے شام پر حملے کیے تو وہ بھی کارآمد ثابت نہ ہوئے۔ اگلے موسم سرما میں ایک بار پھر سے مشترکہ آپریشن کے منصوبے بنائے گئے اور پھر سے غزن خان کی فوج نہ پہنچ سکی۔ 1303 میں جب منگول 80,000 فوج کے ساتھ پہنچے تو اس وقت صلیبیوں کو روات میں شکست ہوئی تھی، اس لیے وہ اس جنگ میں شرکت نہ کر سکے اور صرف شام کی سرحد پر سمندر سے ہی حملہ کیا۔
اس کے بعد منگول اور ان کے اتحادیوں کو فیصلہ کن شکست ہوئی۔ مارچ 1303 کو حمص میں اور پھر اپریل 1303 میں مرجس صفار کی لڑائی میں بھی وہ ہار گئے۔ یہ شام پر منگولوں کا آخری حملہ ثابت ہوا۔ حالانکہ غزن محمود خان نے اس کے بعد ایڈورڈ اول کو ایک خط بھی بھیجا جس میں مملوکوں کے خلاف ان کی مدد کے بدلے انہیں یروشلم دینے کا وعدہ دہرایا، مگر 10 مئی 1304 کو غزن خان کا انتقال ہو گیا اور پھر صلیبیوں کا یروشلم پر آسانی سے قبضہ کرنے کا خواب بھی پورا ہو گیا۔ غزن خان کے بعد اس کا بھائی اولجتائے اور پھر اس کا بیٹا ابو سعید بہادر اور پھر اولجتائے کی بیٹی ساتب خانی ریاست کی حکمران بنی۔ ویورز، آپ کو غزن خان کی تاریخی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کسی اور اہم تاریخی کردار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔